بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دوستو، مسلم شریف میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا اور میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر ہی بیمار رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی میرے بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسے میں کون سے کام میں کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و دولت میں برکت آ جائے، اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے، اور میری اولاد کو اچھا رشتہ بھی مل جائے، اور وہ صحت مند ہو جائے، اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں ہی نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے رہتے ہیں، میں جو کچھ بھی ان سے کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دوسرے گناہ بھی کرتا ہے، اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں سیدھے راستے پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگیں، اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں، اور دونوں تندرست رہنے لگیں۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 کام ہیں جن کی سزا ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ وہ 5 کام ایسے ہیں کہ جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ وہ 5 کام کون سے ہیں، جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ یہ 5 کام کرتے ہیں تو ان کاموں کی وجہ سے ان کی اولاد کو سزا ملتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 کام ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھر جاتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں لیکن اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں تو ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے، اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرا جما لیتے ہیں، اور شیطان کے چیلے اس ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں، اور گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمانی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام سے بھی بھٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر 10 نیکیوں میں انسان کا مرتبہ، رتبہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں، رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے، اور ان کی اولادوں سے بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمے لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطانوں کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے، اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جس بھی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں، وہاں نہ تو شیطان کے چیلے رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہاں بے برکتی، پریشانیاں، بیماریاں اور دوسری مصیبتیں آتی ہیں۔ میرے دوستوں، کبھی کبھار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج ہمارے رشتہ دار ہوں یا پھر اپنے ہی گھروں میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں پر پڑے پڑے ان پر مٹی جم گئی ہے، اور ہم قرآن پاک کی تلاوت بہت کم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہے۔ جو ماں باپ قرآن کریم پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے تو ان کی اولاد بے حیا، بے شرم اور تنگدست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ روزانہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی اولادیں نیک اور دین اسلام کے راستے پر چل پڑے۔ میرے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 2، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں
اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں، جہاں گالیاں دی جائے صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نہ آئیں، اس گھر میں مصیبتیں، بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں سے ناراض ہوگا اور وہ گھر جہنم ہی کہلائے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر نہیں جایا کرتے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسے کام ماں باپ کے ہوں گے ویسے ہی کام تو اولاد کے بھی ہوں گے۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کو کیا امید ہوگی کہ میری اولاد فرما بردار ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو طریقہ بولنے کا بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر عمل کریں۔ اس طریقے سے آپ کی اولادیں نافرمانی اور بے حیائی نہیں ہوگی، اور دوسری مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی۔ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے حساب سے ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بے حیائی، پریشانیوں، نافرمانیوں اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 3، ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت پردے میں رہے گی اس پر جنت واجب ہے، اور جو عورت بے پردہ رہے گی اس پر جہنم واجب ہے۔ میرے دوستو، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی پھیلی ہوئی ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمانی اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو پریشانیاں اور مصیبتیں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کے بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور ہر شر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں۔ وہ تو اس گھر سے ہی چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ گھرتی رہتی ہیں۔ میرے دوستو، جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کرے اور اپنی اولادوں کو بھی پردہ کرنا سکھاتا رہے، تاکہ ان کی بیٹیاں بیوی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ بات سن رکھی ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنیں ذرا غور فرمائیے، آپ کا دل بیوی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، آپ کا پردہ تو بیوی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کو بتا دیں، بیوی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا ایک واقعہ حدیث پاک میں ہے کہ بیوی فاطمہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہیں، یعنی اندھے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ صحابی اندھے ہیں مگر میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان مبارک ہے بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے مبارک کے۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش ہو جائے اور آخرت میں آپ پر جنت واجب ہو جائے۔ میرے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 4،
جو ماں باپ کسی دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہوں یا اچھا نہ دیکھتے ہوں تو ان کی اولادوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی وہی فرمان جاری کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا برا کرتے ہیں یا برا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی اولادوں کے لیے اس کی سوچ کے مطابق ویسا ہی برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب آپ کسی کی اولاد کو دھوکا یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالی وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی اولادوں کے بارے میں اچھا سوچو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی اولادوں کے بارے میں اچھا ہی کرے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچو گے یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچو گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو اپنے گھر میں آپ کے فرمان کے مطابق دیکھ ریکھ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ جب وہ صحابی گھر پہنچے تو ان کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی باپردہ عورت کو چھپ چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ میرے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 5، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں۔ حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا یا کوئی اور حرام چیز کھا لی، وہ تو حرام ہے ہی۔ حرام تو وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہو، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا پھر کسی مسکین یا کسی غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اتنے میں لی اور جھوٹ بول کر اتنے میں بیچ دی اور قسم تک کھا لیتے ہیں۔ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جس رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اس رزق میں برکت شامل نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، وہ رزق حرام ہے۔ ماں باپ کے اس کام سے بھی ان کی اولادیں نافرمان، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتی ہیں، اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، کیونکہ حلال رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔